دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور ایک بار پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے بڑا ایک نیکی کا سلسلہ ہے، نیکی کی دعوت ہے جو آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ اور عید الاضحیٰ 2023 کی جو قربانی ہے، اس کے حوالے سے ہم آپ کی خدمت میں اپیل کر رہے ہیں کہ آپ دنیا کے کسی بھی حصے میں ہوں اور آپ کے دل میں درد ہے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کا، تو آج کی اس ٹرانسمیشن کو غنیمت جانیں۔ بڑی مبارک شب ہے، بڑے مبارک لمحات ہیں، اور ان ایام اور اس فجر اور ان راتوں کے لیے تو والفجر ولیال عشر کے عنوان کے ساتھ جو ہے آیہ مبارکہ ملتی ہے، جس کی تفسیر میں مفسرین نے خاص طور پر ذی الحجہ کی یہ جو 10 راتیں ہیں، صبح کی قسم فجر کی اور بقیہ جو 10 راتیں ہیں، اس میں عبادت کرنے کے حوالے سے بھی بہت زیادہ فضائل آئے ہیں۔ اور عبادت اس نوعیت کی ہو کہ جس میں مخلوق خدا کی خدمت شامل ہو۔ وہ عبادت کس درجے کی ہوگی کہ جس میں اللہ راضی ہو جائے، اللہ کی مخلوق کے لیے آپ کوئی عمل کر سکیں، اور اس سے بہتر پلیٹ فارم کون سا ہوگا؟ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل سے بہتر پلیٹ فارم کہاں آپ کو میسر آئے گا کہ جہاں پر انتہائی ٹرانسپیرنسی کے ساتھ یہ تمام امور انجام دیے جاتے ہیں۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ اس وقت انشاءاللہ اب ویژول کی جانب ہم بڑھیں گے، ویژول بھی آپ دیکھیں گے، آن لائن ہماری ڈونیشن کے لیے بالکل حاضر ہیں، تمام نمبر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ اسکرین پر آپ دیکھ سکیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی شب تو بطور خاص بہت ہی خاص ہے۔ اچھا، آپ کہیں گے وہ کیسے خاص ہے؟ اس لیے کہ آج کے بعد جو کل صبح ہو رہی ہے تو اس پر یوم عرفہ کہلائے گا، یعنی میدان عرفات میں اس وقت حجاج جو ہیں حج بیت اللہ کی ادائی کریں گے، اور یہ وہ موقع ہے کہ جو حج کا رکن اعظم کہلاتا ہے۔ وقوف عرفہ جو ہے یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ ایسی شب میں آپ کو یہ اس نیکی کی دعوت دی جا رہی ہے کہ حجاج جو ہیں وہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، اور آپ جو ہیں اپنے قلبی جذبات کے ساتھ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے جو ہے وہ قربانی کی عطیات دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ میں نے دیکھا، بہت سے لوگوں کے جذبات سنے، مجھے سوشل میڈیا پر بھی لوگوں نے اپریشیٹ کیا، اور ARY کے اس کام کو، KGN کے اس کام کو بہت اپریشیٹ کیا کہ KGN جس انداز میں لوگوں کی خدمت کے لیے اپنے جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو پلیٹ فارم میں نے جس کا ذکر کیا، خواجہ غریب نواز ویلفیئر انٹرنیشنل، یہ وہ ایک ادارہ ہے کہ جہاں صحیح معنوں میں آپ کے جتنے ڈونیشنز ہیں ان کو یکجا کیا جاتا ہے، اور صرف آپ سے نہیں لیا جاتا بلکہ جو اس کے بانیان ہیں، جو مالکان ہیں، جو اس کو اون کرنے والے ہیں، وہ آپ سے زیادہ اس میں انویسٹ کرتے ہیں۔ پھر کہیں جا کے یہ یکجا ہو کر پھر جو قربانی کے جانور ہیں ان کو اجتماعی قربانی کے طور پر وہاں پر لیا جاتا ہے، پھر اس کا گوشت جو ہے وہ تیار کیا جاتا ہے، اس گوشت کو تقسیم کیا جاتا ہے، پھر دور افتادہ مقامات پر، سندھ ہے، پنجاب، یہ دیکھیں آپ فوٹیجز دیکھ رہے ہیں، کیا تر و تازہ ماشاءاللہ اس وقت آپ مویشی دیکھ رہے ہیں، بڑے جو جانور ہیں اس میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو پورے کو بھی آپ ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنا خوبصورت، یعنی کہ یہ جانور ہیں یہاں پر ہمارے ARY کیٹل ہاؤس پر، کہ جہاں پر میں خود بھی گیا، وہاں سے بھی میں نے لائیو ٹرانسمیشن کی، اور ہمارے اسکرین آپ کو اس بات کا ثبوت دے رہی ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صرف کہہ نہیں رہا، واقعتاً یہ بالکل ایک ریئلٹی میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جانور ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہیں، جو آپ نے ڈونیشن کیے ہیں، دیکھیں آپ کتنے خوشبخت ہیں، کتنے صاف ستھرے ماحول میں ان کو رکھا گیا ہے، اور تمام حفظان صحت کے اصولوں کو سامنے رکھا گیا ہے، اور تمام چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ بات، اور بہت اچھی بات کہی اسی فیملی کے، ARY فیملی کے ایک فرد نے، شعیب بھائی نے، انہوں نے کہا کہ رئیس بھائی، ہم یہ جو کام کرتے ہیں نا، یہ صرف یہ نہیں کہ ہمارا ایک جذبہ قربانی ہے، ہم اس میں خدمت کرنا چاہتے ہیں لوگوں کی۔ میں نے کہا شعیب بھائی اس میں خدمت کیسے آ گئی؟ انہوں نے کہا خدمت یہ آ گئی کہ لوگوں کو اچھا
تر و تازہ اور تندرست و توانا جانور جو ہے ہم خریدتے ہیں اور مختلف منڈیوں سے خریدتے ہیں، اس کو اپنے فارم ہاؤس میں رکھتے ہیں، کھلائی پلائی کرتے ہیں، ان کی صحیح طور پر ان کی خوراک ان کو مہیا کرتے ہیں، ویکسین وغیرہ سب جو اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ کر کے بہترین صاف ستھرے ماحول میں رکھتے ہیں، اور ایک تر و تازہ توانا جانور جو ہے وہ ہم لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں مناسب قیمت میں، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، یہ بات بالکل درست ہے کہ جو الحمدللہ ARY کیٹل ہاؤس سے جو جن لوگوں نے بھی جانور لیے ہیں، بڑا جانور ہو یا گوٹ ہو یا جو بھی، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خاص ایک صفائی کا انتظام نظر آتا ہے، تندرست و توانا ایک آپ کو وہ ملتا ہے جانور جو آپ اللہ کی راہ میں پیش کرنا چاہتے ہیں۔ بہت بڑی بات ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سنت ابراہیمی ہے جو آپ ادا کرنے بس جس کے لیے تیاری بالکل مکمل ہے، لیکن اس سے پہلے حج بیت اللہ ہے، اور حج بیت اللہ میں بھی وہ وقوف عرفہ ہے کہ جس کے لیے ہر مسلمان تمنا رکھتا ہے، آرزو رکھتا ہے کہ پروردگار عالم زندگی میں زیادہ نہ صحیح ایک مرتبہ مجھے یہ سعادت ضرور عطا فرما۔ تو یہ بھی بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، جنہیں اس سال میسر آ گیا وہ خوش بخت ہیں، اور جو نہیں جا سکے وہ اللہ رب کریم کی بارگاہ میں دستبد دعا ہیں کہ پروردگار عالم ہم اس سال تو نہ جا سکے، آئندہ سال ہمارے لیے ضرور یہ راستے ہموار فرمانا، حجاز مقدس کے راستے آسان فرمانا، اس کے لیے امکانات پیدا فرمانا، اس کے لیے وسائل پیدا فرمانا۔ اسی دعا کے ساتھ آغاز کر رہے ہیں، اور اس امید کے ساتھ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ آپ بالکل اس وقت کو ضائع نہ کریں، بلکہ دنیا کے جس ملک میں آپ بیٹھے ہیں اور اس ٹرانسمیشن کو دیکھ رہے ہیں، فوری طور پر آپ اپنی طرف سے، اپنے والدین کی جانب سے، اپنے بچوں کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے، اور بطور خاص نبی مکرم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کریں، چونکہ آپ علیہ السلام بھی امت کی طرف سے کیا کرتے تھے۔ تو اس اعتبار سے امت پر بھی میں سمجھتا ہوں یہ حضور علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک یہ احسان ہے کہ امت کی طرف سے آپ نے قربانی کی، تو امت کی بھی وفاداری کا ثبوت ہوگا کہ وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی طرف سے قربانی کرے اللہ کی بارگاہ میں، اور بروز قیامت یہ عرض کر سکے کہ یا رسول اللہ اور تو کوئی حسن عمل ہمارے پاس ہے نہیں، ہمیں اتنا یہ معلوم تھا کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا اور ہم نے قربانی میں آپ کی جانب سے جو ہے وہ حصہ کیا یا جانور قربان کیا۔ بہر صورت اس پر مزید بات ہوگی۔ سید حمید اشرفی صاحب ممتاز صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، سوشلسٹ ہیں، ماشاءاللہ سماجی امور میں اپنا ایک تعارف رکھتے ہیں، اور بارہا آپ نے دیکھا ہے اسی پلیٹ فارم سے آپ تشریف لاتے ہیں، ایک بار پھر یہاں موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک؟ خیر مقدم ہے آپ کا جناب۔ بہت شکریہ۔ اور میرے بائیں جانب تشریف فرما علامہ مفتی سعید احمد سعید نورانی صاحب تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ماشاءاللہ ماسٹر سمیر تشریف لائے ہیں، بہت خوش الہان ثنا خواں ہیں، بلند آہنگ ثنا خواں ہیں ماشاءاللہ، بہت خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و دیگر کلام پیش کیا کرتے ہیں، تشریف رکھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں اگر سانس آپ کا بحال ہو گیا ہو تو ہم حمد رب جلیل شامل کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم انشاءاللہ اپنے مہمانوں کی جانب بھی بڑھیں گے، لیکن مجھے بڑھنا آپ کی طرف ہے، ایمانداری کی بات یہ، مجھے بڑھنا آپ کی طرف ہے، اپیل آپ سے کرنی ہے، گزارش آپ سے کرنی ہے، اور یہی درخواست آپ سے کرنی ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے ان مسلمان بہن بھائیوں کو ضرور یاد رکھیں کہ جو سیلاب کی زد میں آ کر جن کے سروں پر چھت تھی اب چھت بھی نہیں ہے، جن کی اپنی زمینیں تھیں وہ بے زمین ہو گئے ہیں، جن کے پاس اپنے خوراک اجناس کے بہت بڑے بڑے وافر مقدار میں ذخیرے تھے وہ بھی سیلاب لے گیا، اس کے بعد جس حالت میں آج وہ ہیں، ہمیں ضرور اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اندرون سندھ، اندرون پنجاب اور بلوچستان اور کشمیر میں جہاں جہاں یہ امداد جائے گی انشاءاللہ ان لوگوں تک گوشت پہنچے گا، اور اس خوشی کو آپ نہیں محسوس کر سکتے، یقین جانیے کہ جب یہ صحیح معنوں میں مستحقین تک گوشت پہنچتا ہے، ان کے چہرے پر جو ایک خوشی کی لہر ہوتی ہے، اور اس خوشی میں اگر وہ آپ کو دعا دے دیتے ہیں، اللہ اکبر، وہ دعا تو ڈائریکٹ عرش پر جاتی ہوگی یقیناً، اور اللہ کی بارگاہ میں مستجاب ہوتی ہوگی۔ بہرحال حمد رب جلیل پیش کریں گے ماسٹر سمیر۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی، کوئی تو ہے
نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، نظر بھی رکھے سماتے بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی، جو خانہ شعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، تلاش اس کو نہ کہ بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی ہو، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ماشاءاللہ۔ حضرت مظفر وارسی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا خوبصورت حمدیہ کلام پیش کر رہے تھے ماسٹر سمیر،
اور وہی خدا ہے بے شک جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے۔ تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں۔ جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے بلا شبہ۔ اور اسی خدا وحدہ لا شریک کی حمد و ثنا کے ساتھ آج کے اس ہم نے ٹیلی تھون کا آغاز کیا ہے۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ انٹرنیشنل کے زیر اہتمام قربانی 2023 عید الاضحیٰ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور کوشش یہی ہے کہ آپ کو دعوت دی جائے کہ آپ بھی اس کا حصہ بنیں، ڈونیشن کریں، اپنی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، حصہ لینا چاہتے ہیں۔ اس کی ڈیٹیل میں آپ کی خدمت میں گوش گزار کر دوں کہ اجتماعی قربانی 2023 آپ بینک جو ہے UBL بینک میں اکاؤنٹ نمبر 1010484330 پر آپ ڈونیشنز بھیج سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آن لائن بھی آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ اگر آپ گائے میں یعنی کہ کاؤ میں کوئی شیئر کرنا چاہتے ہیں تو 16,000 میں آپ یعنی پاکستانی 16,000 روپیز میں آپ ایک حصہ جو ہے لے سکتے ہیں، اور اگر پوری کاؤ جو ہے آپ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں یا قربانی کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو 1,12,000 1,12,000 میں آپ کو انشاءاللہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اور گوٹ کے حوالے سے 28,000 پاکستانی روپیز میں آپ اسے کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ویب سائٹ پر www.kgnwt.org پر آپ رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ڈونیشن جو ہے وہ آن لائن کر سکتے ہیں، اور ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈز جو ہے وہ ایکسیپٹیڈ ہے، یعنی کہ ویزا کارڈ اور ماسٹر کارڈ پر آپ ایزیلی، سب سے سیف اور سیکیورڈ یہی ہوتا ہے کہ جناب کیش کس طرح کیری کریں۔ آج کے ماحول یا کہیں پر بھی آپ ہیں، آپ کے لیے سب سے زیادہ آسان ترین طریقہ یہی ہے کہ آپ ماسٹر کارڈ یا ویزا کارڈ کے ذریعے آپ پیمنٹ کر دیں، اور آپ بالکل آپ کو انشاءاللہ اسی لحاظ سے جس طرح آپ سے بات کی جائے گی، وعدہ کیا جائے گا، اسی لحاظ سے یہ گوشت جو ہے تقسیم کر دیا جائے گا۔ بہرصورت یہ آپ کو میں نے بتا دی ڈیٹیل، اور یہ بہت جلد ڈیٹیل جو ہے آپ انشاءاللہ اسکرین پر بھی دیکھیں گے اور دیکھتے رہیں گے، فوٹیجز بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اور آج چونکہ ایسی شب ہے کہ اس شب کے بعد جو دن طلوع ہونا ہے وہ یوم عرفہ کا ہے، اور یوم عرفہ میدان عرفات میں وقوف عرفہ ہوگا، خطبہ ہوگا، دعائیں ہوں گی۔ آپ منظر دیکھیے گا کیسا ہوتا ہے، ہر سال یہ منظر ہم دیکھتے ہیں۔ علامہ صاحب یہ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے کہ یہ جو دن ہے بڑے ہی اہم دن ہے، جس کا میں نے سورۃ الفجر کے حوالے سے ابتدائی آیت کی تلاوت کی سعادت حاصل کی، تو آپ اس تناظر میں چاہتا ہوں اس کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ جی اللہ رب العالمین جل جلالہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ مبارک لمحات اور مبارک ساعتیں زندگی میں دوبارہ عطا فرمائی ہیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کے حساب سے برکت والی راتیں اللہ کی بارگاہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرے کی راتیں ہیں، کہ انہی کے اندر جیسا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کیا جائے۔ اور دنوں کے حوالے سے جو فضیلت والے ایام ہیں اللہ کی بارگاہ میں، وہ ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 دنوں میں عبادت اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے، دعائیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہیں، بلکہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں پوری دنیا سے جگہ جگہ سے لوگ حج بیت اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں، اور لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا بندہ ہونا، اپنے رب کی بارگاہ میں اپنا عبد ہونا، اس کے اظہار کرنے کے لیے پیش ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اور بالخصوص جیسے ابھی ذکر ہو رہا تھا مقام عرفہ کا، وقوف عرفہ، مزدلفہ ہے، منی ہے، حج کے باقی ارکان ہے، صفا مروہ، طواف کعبہ، تو ان تمام مراحل میں جوگ در جوگ لوگ اللہ کی رضا کے لیے پہنچیں گے، مناجات کریں گے، دعائیں کریں گے، تو یہ ایام اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں بڑے مقبولیت والے ہیں۔ اس کے اندر فقط ایک التجا ہوتی ہے، ایک لگن ہوتی ہے کہ کسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ہماری دعائیں مقبول ہو جائیں، کسی طرح اللہ رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں ہماری مقبولیت ہو جائے، ہماری مغفرت ہو جائے۔ جیسا کہ وہ ایک واقعہ ذکر کیا نا
مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک شخص حج بیت اللہ کے لیے پہنچا اور وہ طواف کر رہا تھا، اور طواف کرتے کرتے اس کے منہ سے اچانک یہ لفظ نکلا، اس نے کہا کہ میرے مالک میں یہاں پہنچا تو ہوں، میں جیسے بھی پہنچا، لیکن میں تیری بارگاہ سے قبولیت لیے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ تو یہاں سے لوگ قبولیت لینے کے لیے آتے ہیں، یہاں لوگ بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہاں پر بھی قربانی کی جاتی ہے، اور بالخصوص 10 ذی الحج کو اور پھر اس کے متصل ایام میں 11 اور 12 کو پورے عالم اسلام کے اندر، پوری دنیا میں سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، ان کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے قربانیاں پیش کی جاتی ہیں۔ اور قربانی اس قدر فضیلت والا کام ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنی بڑی مقبولیت کی بات ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ روایت تو بڑی معروف ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے مجھے ارشاد فرمایا کہ اپنے قربانی کے جانور کے قریب آ جاؤ، تو فرمایا کہ اس کے گردن سے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب فرماتی ہے کہ میں نے تعجب سے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور کیا یہ ہمارے لیے مختص ہے، یعنی کہ کیا اہل بیت کا خاصہ ہے یا پھر تمام امت کے لیے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ فضیلت تمام امت کے لیے ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قربانی اس قدر مقبولیت والا عمل ہے۔ یہ روایت تو لوگوں نے سینکڑوں مرتبہ سنی ہوگی، لیکن آپ کو اس تناظر میں دیکھیں کہ قربانی اس قدر قبولیت والا عمل ہے کہ جانور کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کی فقط بات ہے کہ ادھر سے جانور کو ذبح کیا اور آنن فانن قطرہ زمین پر گرنا، اس کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالی ماضی کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو کس قدر جلد قبولیت والی عبادت ہے یہ قربانی۔ اور پھر وہ قربانی یہ تو اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے بندے نے کی تھی، لیکن وہ قربانی کہ پھر جو فقط قربانی نہ ہو بلکہ اس کا گوشت اللہ کی بارگاہ میں اللہ رب العالمین کی مخلوق کو کھانا کھلانے کے لیے صدقہ کر دیا جائے، اس کے اندر 2 اجر پائے جائیں گے۔ ایک تو قربانی کی فضیلت اس کے اندر جمع ہو جائے گی، اور دوسری صلہ رحمی اس کے اندر آئے گی، دوسرا صدقہ کرنے کی فضیلت اس کے اندر آئے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ان نادار اور مجبور لوگوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہ جن تک پورے سال میں گوشت میسر نہیں آتا یا وہ راشن کے معاملے میں تنگ دستی کا شکار ہیں، تو اگر یہ قربانی کر کے ان کے لیے اسباب مہیا کر دیے تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ قربانی پھر کس قدر فضیلت والی عبادت بن جائے گی۔ بہت اچھی بات ہے، واقعتاً یہی بات ہے کہ ہمیں اس بات کو بھی پیشہ، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب بس ایک فارمیلٹی ہے، ایک کاروائی ہے، اسے مکمل کر دیں، بقرہ عید آ گئی تو ایک جانور لے لیا ایک قربانی کے لیے، اس کو ذبح کر دیا، اس کا گوشت استعمال کر لیا، اور جناب لیکن قربان کرنا کیا کیا ہے؟ اس صرف قربانی کے جانور پر چھری پھیرنی ہے یا اپنی انا پر بھی چھری پھیرنی ہے، اپنے حسد پر بھی، اپنے دل میں اگر کسی کے لیے بغض ہے اس پر بھی، اپنے اندر دنیا کی جو طمع ہے، جو حرص ہے، جو اس پر بھی چھری پھیرنی ہے، لوگوں کے لیے رنجشیں دل میں رکھی ہیں اس پر بھی، پھر اطاعت اللہ تعالیٰ کی جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں، جو سستی ہے، کائلی ہے، ہمارا جو تساہل ہے، اس پر بھی چھری پھیرنی، تاکہ جب ہم جانور کو قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں نیکیاں حاصل کر رہے ہیں، وہ تو اپنی جان سے جا رہا ہے اور ہمیں نیکیاں دے کر جا رہا ہے، جان سے جا رہا ہے، وہ دنیا سے چلا جا رہا ہے، اس کا خون گرنے سے پہلے ہماری مغفرت فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، وہ اپنی جان دے کر ہماری بخشش و مغفرت کرواتا ہوا جا رہا ہے، اپنا گوشت بھی دے کر جا رہا ہے کہ کھاتے رہو اسے، اور جو ہے اپنے لذت کام و دہن کو بھی اپنے وہ کرتے رہو۔ لیکن ہمیں یہ پیغام ضرور دیتا ہوا جاتا ہے ہر قربانی کا جانور کہ میں تو جان سے جا رہا ہوں، لیکن تم جو بچ رہے ہو، تم جو زندگی گزار رہے ہو، اس نے میری قربانی سے کیا سبق لیا؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے جو اچھا سریہ ناز صاحبہ نے کشمیر سے ایک حصہ شامل کیا ہے۔ سریہ ناز صاحبہ، میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کے اس حصے کو قبول فرمائے۔ اور ذوالفقار صاحب نے 2 حصے جو ہے کاؤ میں اپنے شامل کیے ہیں، اللہ تعالیٰ ذوالفقار صاحب کو اور ان دونوں ہمارے ڈونرز جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے، ان کے مال و دولت میں مزید اضافہ فرمائے، خیر و برکت عطا فرمائے۔ یہ ایک نیکی کا عمل ہے، اگر آپ کا نام لیا جا رہا ہے تو یہ کوئی اس میں خفت کی بات نہیں ہے، آپ کو یہ چاہیے
کہ بہت سارے جو لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا کریں، ہم نے ایک حصہ تو لینا ہے، کیا اس کو بھی بتائیں، ایک ہم نے گوٹ تو ہم نے قربان کرنا ہے اگر ڈونیٹ کرنا ہے، یہ کیا بتانا، لوگوں کو دکھاوا ہو جاتا ہے، تسنع ہو جاتا ہے، یہ ریاکاری میں نہیں۔ نیکی کا عمل وہ عمل ہے کہ اگر آپ جیسے نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے کہہ دیا یار میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں چلو، وہ چلا جاتا ہے آپ کے ساتھ، تو کتنی بڑی نیکی۔ اسی طرح یہ ہم ہی بتا رہے ہیں، لوگ کسی اچھے عمل کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کہا یہ گیا ہے کہ کسی بھی نیک عمل کو معمولی سمجھ کر، چھوٹا سمجھ کے چھوڑے نہیں، اور کسی بھی برے فعل کو چھوٹا سمجھ کر اپنائے نہیں۔ یہ تو اس اعتبار سے ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہمیں خود اپنا جو ہماری تعلیمات ہے جو شریعت نے ہمیں دی ہیں، بہت کامل و اکمل تعلیمات ہے، اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے تمام فیصلے کرنے ہیں، اور اس قربانی پر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کووڈ-19 کے بعد بہت زیادہ متاثرین نظر آ رہے ہیں۔ ہمارے پاس جو لسٹیں آتی ہیں مستحقین کی، یقین جانیے سال بہ سال کمی نہیں ہوتی، اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مہنگائی ہے، غربت ہے، بے روزگاری ہے، یہ جو افلاس ہے، یہ جو ہماری معاشی غیر مستحکم ہمارے جو معاملات ہیں، اس کی وجہ سے ایک اچھا بھلا شخص جو اپنا گھر چلا رہا تھا، آج اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 1000 روپیز پر کے جی بیف جو ہے وہ پرچیز کر کے کھا سکے، 2000 روپیز پر کے جی مٹن جو ہے وہ کھا سکے، مشکل ہو گیا ہے، زندگی گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ آپ کو اگر لوگ نہیں کہتے سفید پوش لوگ، یہ الگ بات ہے، لیکن جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہے تو ہم خود اس بات کے لیے سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم تو اپنا خاص فضل فرما، یہ بندگان خدا ہیں، یہ تیری پیارے محبوب کی امت ہے، اس پر اپنا کرم فضل فرما، اور بطور خاص ان لوگوں کے لیے جو انٹیریئر ایریاز میں رہتے ہیں، جو دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، جو متاثرین ہیں، ان کے مسائل تو ہم سے بدرجہ زیادہ ہے۔ اچھا، ہمارے ساتھ چونکہ سید عبدالحمید اشرفی صاحب موجود ہیں، صحافت کا شعبہ ایک ایسا شعبہ ہے کہ جو تمام شعبوں پر نظر رکھتا ہے، یعنی کہ مذہب ہو، سیاست ہو، کرنٹ افیئرز ہو، سماجیات ہو، معاشیات ہو، اخلاقیات ہو، کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے کہ جو صحافت سے دور ہو، چونکہ جب صحافی نظر ڈالتا ہے کسی چیز پر تو پھر اس کو پورا انالائز کرتا ہے، پورا مطالعہ کرتا ہے، پھر اس کے بارے میں چیزیں جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے، لوگوں کو اویئر کرتا ہے۔ تو اشرف صاحب کیا کہیے گا آپ کے یہ جو ہمارے ہاں سلسلہ ہے، قربانی کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے، جانور کو لا کر اس کو سجا کر اور گھمایا جاتا ہے بازاروں میں، جناب یہ لائے ہیں جناب جانور، یہ بھی ایک جذبہ ہے نوجوانوں کا، لیکن مقصد کیا ہے اس کا، اور کیا ہونا چاہیے کہ کس انداز میں ہمیں قربانی پیش کرنی چاہیے؟ بہت شکریہ رئیس بھائی، آپ نے بہت اچھی گفتگو فرمائی۔ اس حوالے سے کئی پروگرام ہو چکے ہیں اور مسلسل جاری ہیں، اور ہم اور آپ یہاں پر موجود ہیں، تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم سمجھ لیں کہ عبادت میں مصروف ہیں، کیونکہ جو کام ہم کر رہے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو سب سے پہلے کہ قربانی کئی فکر و فلسفے کو اجاگر کرتی ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، اور جو جانوروں کے متعلق آپ نے بتایا کہ لوگ گھماتے ہیں، پھراتے ہیں، پالتے ہیں، تو خیر شریعت تو ہمیں اس کا حکم دیتی ہے کہ ہم ان کی خدمت کریں بھرپور طریقے سے، اور جانوروں کو تکلیف دینے سے بھی گریز کرنا چاہیے، یہ بھی خیال رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ تکلیف کس طریقے سے ہوتی ہے، ایک آدمی لے کر آیا، وہ تو دانستہ طور پر تو اس کو تکلیف نہیں دے رہا، لیکن میں نے ایک دو مرتبہ محسوس کیا کہ دیکھیں آج کل موسم بہت شدید گرم چل رہا ہے، اور جانور دھوپ میں بندے ہوتے ہیں، خود اے سی میں بیٹھے ہوتے ہیں، ابھی گفتگو ہو رہی ہے کسی پانی ڈال دیا وہ بھی پانی، ہاں، اور وہ بھی گرم، اس کے بعد اس کا رزق کا معاملہ اس کا ہے، وہ بھی دھوپ میں پڑا ہے۔ تو یہ عدم توجہی جو ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے گناہ کا کام ہے، اس پہ بھرپور توجہ کی ضرورت ہے۔ جس طریقے سے آپ آرام کرنا چاہتے ہیں، اسی طریقے سے جانور کو بھی آرام کی ضرورت ہے، اس کے لیے کوئی شیڈ ڈال دیں، کچھ شیڈ ڈال دیں، اس کا جو ماحول ہے اس کو پرووائڈ کریں۔ بالکل بالکل۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں جو قربانی کا جذبہ ہے، یہ جو دیکھیں قدرتی طور پر ہے، اور آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو عام طور پر جانوروں سے دور رہتے ہیں یا حساس ہوتے ہیں کہ وہ چھوتے بھی نہیں کہ بھئی کوئی جراثیم وغیرہ نہ لگ جائیں، اپنے آپ کو اسپرے کر لیتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ قربانی کے جانور کو کتنا وہ پیار کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر جو بچہ جانور، جو قربانی کے جانور جو بھی ہوتے ہیں، بڑے بیل گائے جو بھی ہے، ان سے وہ ڈرتا ہے، لیکن قربانی کے دنوں میں اس سے وہ لپٹ رہا ہوتا ہے، وہ اس سے پیار کر رہا ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے، پورے تمام گھر والے اس کی طرف ایک توجہ کیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، ساری محبت جو ہے من جانب اللہ ہے،
اللہ کی طرف سے ہے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ جو اجتماعی قربانی کی ایک نیکی کی دعوت ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا جہاد ہے فی زمانہ، ان حالات کے اندر جب کہ لوگوں کو 2 وقت کی روٹی بھی میسر نہیں ہے، وہ 2 وقت کی روٹی کا اصول ان کے لیے مشکل ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ پاکستان میں تو خاص طور پر گوشت اتنا مہنگا ہو چکا ہے، 1000 روپے کلو کم و بیش، اتنا زیادہ مہنگا ہے، تو جو لوگ دال روٹی نہیں کھا سکتے وہ گوشت کیسے خریدتے؟ صحیح کہا شیخ صاحب آپ نے، اس پر مزید بات کریں گے، ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد ہم حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ قربانی ہے یہ رب کے لیے، دیکھا حضرت ابراہیم نے ایسا، قربان کر رہا ہوں خواب میں بیٹا۔